دل کی سختی، دل کی سختی یعنی دلوں کا سخت ہو جانا۔ جب جب ہم اپنے کسی باڈی پارٹ کو یوز کرنا بند کر دیتے ہیں تو وہ پارٹ فریز ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا۔ اسی طرح جب ہم دل سے کام لینا بند کر دیتے ہیں اور سارے فیصلے دماغ سے کرنے لگتے ہیں تو ہمارا دل بھی دھیرے دھیرے سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پتھر بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ ہاتھ کا استعمال نہ کریں تو کیا ہوگا؟ فریز ہو جائے گا ہاتھ، آپ سے ہاتھ اٹھے گا ہی نہیں۔ ایسے ہی سارے باڈی پارٹس ہیں، اسی طرح سے دل ہے۔ اگر آپ دل سے کام نہیں لیں گے، صرف دماغ سے سوچتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ دل بھی سخت ہو جائے گا، یہاں تک کہ پتھر بن جاتا ہے، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ دل جو ہوتا ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ پتھر بھی اتنے سخت نہیں ہوتے، انہیں بھی جب چوٹ لگتی ہے تو ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یا نہریں پھوٹ جاتی ہیں، یا وہ گر پڑتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان پر کسی چوٹ کا بھی اثر نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے، انہیں اثر ہی نہیں ہوتا۔ ان کے احساسات ختم ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں اللہ کی کریشن دیکھ کر بھی اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہر چیز دیکھتے ہیں، وہ زمین آسمان چلتے پھرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا، اللہ سے خوف نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ دنیا کی لالچ، سٹیٹس سے محبت اتنی ہوتی ہے کہ پھر اللہ کی کوئی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی تکلیف کا انہیں احساس نہیں ہوتا، کوئی حادثہ انہیں ہلا نہیں پاتا۔ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے دنیا میں جن کے سامنے کچھ بھی ہو جائے انہیں اثر بھی نہیں ہوتا۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بس انہیں لگتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا میں ہی جینا ہے، دنیا میں ہی مرنا ہے، تو بس وہ دنیا سنوارنے میں لگے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے کسی کی تکلیف کا انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ دل سخت ہے؟ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل بھی سخت ہے۔ کسی کی تکلیف نظر نہ آنا، اگر کوئی سامنے والا کوئی تکلیف میں ہے اور آپ کو اس کی تکلیف دکھائی نہیں دے رہی، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ سامنے والا کتنا تکلیف میں ہے، تو اس کا مطلب آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ کسی بیمار کو دیکھ کر اس پر ترس نہ آنا، کوئی بیمار ہے اور آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے تو اس پر بھی آپ کا دل سخت ہے۔ کسی کی بھوک کا احساس نہ ہونا، کوئی آپ کے سامنے کوئی بھوکا انسان ہے اور آپ کو اثر بھی نہیں ہوتا کہ وہ بھوکا ہے، اور پھر اللہ کا خوف نہ ہونا، آپ کو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کا دل سخت ہے۔ دنیا میں کسی بھی حادثے کو نیچرل ڈیزاسٹر کا نام دینا، دنیا میں جب حادثات ہوتے ہیں تو ہم نے قرآن سے پڑھا ہے کہ یہ سب اللہ کی سزائیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں، اور جو پرانی قوموں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ابھی بھی آتا ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، وہ تو نیچر کا پارٹ آف نیچر ہے۔ اس کے ریزن بتانا کہ ارتھ کویک، وہ تو زمین میں چینجز سے آتا ہے، اس لیے ہوا۔ یہ آگ شارٹ سرکٹ سے لگی، بہت سارے لوگ اس طرح کی ایکسکیوزز دیتے ہیں نا، بتاتے ہیں کہ یہ تو اس لیے ہوا، اس کی موت وہ تو ایکسیڈنٹ تھا۔ اٹس لائف، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، جبکہ ان سب چیزوں سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنی موت یاد کرنا چاہیے، غلط کاموں سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو ہلاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، اسے یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم نے قرآن مجید میں پڑھا کہ بڑے حادثے سے پہلے ایک چھوٹا حادثہ ہوتا ہے تاکہ انسان سنبھل جائے، یعنی آپ مر جائیں اور آپ جا کے سیدھے قیامت کے دن آپ کو جہنم نظر آئے، تو اس سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح سے حادثات دکھاتے ہیں انسان کو تاکہ وہ سنبھل جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان سب چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں یہ تو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، یہ تو پارٹ آف نیچر ہے۔
دل کی سختی کے سمٹمز: نماز میں دل کا نہ لگنا۔ جب آپ کا دل سخت ہوتا ہے تو آپ کو نماز میں دل نہیں لگتا، آپ کا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا۔ اللہ کی ذکر کی محفلوں میں گھٹن ہونا، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر آپ کو گھٹن ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر انسان بیٹھ نہیں سکتا۔ جس کا دل سخت ہوتا ہے، جو ان سب چیزوں سے دور ہوتا ہے، اس کو آپ کسی بھی محفل میں بلائیے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں، تو وہاں اسے گھٹن ہونے لگتی ہے۔ قرآن پڑھنے میں اس کا دل ہی نہیں لگتا، اس کا دل نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کا۔ حق کو قبول نہ کرنا، ایسا انسان جو حق یعنی سچائی، اس کو قبول نہیں کرتا۔ لمبی لمبی امیدیں رکھنا کہ آج سے 5 سال بعد یہ کریں گے، لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ، 10 سال بعد یہ کریں گے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ اتنا زندہ رہنے والے ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتا نا، ہمیں تو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آج ہمارا آخری دن ہو، تو اچھے اچھے کام کریں۔ لیکن اس طرح سے جو انسان جن کے دل سخت ہوتے ہیں وہ بہت لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں۔ موت کو یاد نہ کرنا، موت کو بھول جانا، موت کو یاد ہی نہیں کرنا۔ جب انسان موت کو یاد نہیں کرتا تبھی وہ اتنی لمبی لمبی پلاننگ کر سکتا ہے۔ یہ بھی دل کی سختی کی نشانی ہے۔ اگر کوئی مرنے کی بات بھی کرے تو اسے یہ کہہ کر چپ کرا دینا کہ ڈراؤ نہیں، یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، انجوائے کرنے دو، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا قبر میں جائیں گے تب دیکھیں گے، دیکھا جائے گا آخرت میں، ابھی تو جینے دو۔ کسی چیز کے لیے منع نہیں کرو، اور جہاں آپ منع کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے گناہوں پر جسٹیفیکیشن دینا کہ سب تو ایسا کرتے ہیں، اس میں کون سی نئی بات ہے، یہ تو آج کی سوسائٹی کی نیڈ ہے، ہم کیا بیکورڈ ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، سب جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے، دیکھا جائے گا، ہو کیئرس۔ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے نا، اسی طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایت نہ ہونے کی نشانی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، اور وہ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، انہوں نے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تنہائی میں اللہ کو یاد نہ کرنا، اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلنا۔ جب آپ بالکل تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم اگر آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ سے اپنی پرابلم ڈسکس کریں، اللہ کو بتائیں، اللہ سے سب باتیں کریں، اور آپ کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا دل نرم ہے۔ لیکن آپ تنہا ہیں اور آپ اللہ کو یاد بھی نہیں کر رہے، نہ آپ کی آنکھوں سے کوئی آنسو نکل رہے، اس کا مطلب آپ کا دل سخت ہے، اور دل اگر سخت ہے تو پھر ہدایت کا ملنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کا علاج بھی ہے۔ کیا علاج ہے اس کا؟ دل کی سختی بہت بڑی ہارٹ ڈیزیز ہے جو آپ کو سیدھے جہنم میں پھینک سکتی ہے، اور دنیا میں بھی سخت دل انسان سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ جب انسان ایسے سخت دل ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ایسے لوگوں سے کوئی محبت نہیں کرتا، کوئی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جن کے دل سخت ہوتے ہیں۔ ایسے انسان کو نہ لوگوں کی محبت ملتی ہے اور نہ ہی اللہ کی۔ اس کا علاج ہے تنہائی میں صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے ان کی معافی مانگنا، اپنی موت کو یاد کرتے رہنا۔ ہمارا جو دھیان ہے وہ ہمیں اپنے گناہوں پہ ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنے گناہوں سے خوف ہونا چاہیے کہ میں نے یہ گناہ کیا، اب میرا کیا ہوگا، اور پھر جب تنہا ہو تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سب غلطیاں ہو گئی ہیں، مجھے معاف کر دے۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ اللہ کے سامنے روئیں گے تو آپ کا دل نرم ہوگا۔ جب آپ کو گناہ دکھیں گے تو پھر آپ کے اندر پھر کبھی تکبر نہیں آ سکتا، کبھی آپ کو یہ نہیں لگ سکتا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ آپ کو ہر وقت پھر اللہ کا خوف ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا، آپ کا تقویٰ بھی بڑھے گا۔ اپنی موت کو یاد کرتے رہنا، ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ انسان موت کو یاد کرے گا جب کوئی ایگزام دے رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں نا اپنی کہ اب کتنا ٹائم بچا ہے، اب کتنا ٹائم بچا ہے۔ تو جب آپ ایگزام دیتے ہیں تب تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں، آپ کو 3 گھنٹے میں ختم کرنا ہے آپ کا ایگزام۔ لیکن زندگی تو ایسی ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کا کب وقت پورا ہو جائے۔
تو یہ سوچنا چاہیے ہمارے پاس پتہ نہیں کتنا وقت ہے، جتنے اچھا کام کر سکتے ہیں کر لیں، جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کر لیں. تو اس وجہ سے موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے. جب بھی کوئی غلط کام کریں تو سوچیں اگر اس کام میں موت آ گئی تو ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے. کسی کی بھوک کو دیکھ کر اسے کھانا کھلانا، اس کی تکلیف محسوس کرنا. انسان اگر کسی کو بھوکا دیکھے تو آپ، یہ ہوتا ہے نا جب انسان بہت دیکھتا رہتا ہے تو اس کو اثر بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ پیسے نہیں دینا چاہتے کسی کو تو کچھ کھانے کی چیز دے دیں تو اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے. کسی کی بیماری دیکھ کر اس کے لیے شفا کی دعا کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جب آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے شفا کی دعا کریں، اسے 2 بول دیں، اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس بیماری سے بچایا، کم سے کم آپ تو بیمار نہیں ہیں. اس پر اللہ کا شکر کرنا. یتیم سے محبت کرنا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا. جو یتیم بچہ ہوتا ہے اس کے سر پر اگر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کا بہت ثواب ہے اور اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ یتیم، یہ سوچنا کہ کل کو ہمارے بچے بھی یتیم ہو گئے تو ان کا کون خیال رکھے گا، یہ سوچ کر ان یتیموں سے محبت کرنا. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بچے نہیں ہوتے، اب بچے نہیں ہیں تو آپ کسی یتیم بچے کو لے کے اس کی پرورش کریں، پھر دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملے گا. اور اس بچے کو بھی ماں باپ ملیں گے اور اس کی آپ پڑھائی لکھائی کا اب اگر آپ لے لیں، اپنے ذمے لے لیں اور اس سے آپ محبت کریں، اس سے محبت کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیے آپ کو کتنا اچھا لگے گا. اس سے بھی دل ایک دم نرم ہوتا ہے. پھر دنیا میں ہونے والے کسی بھی حادثے کو اللہ کا غصہ اور عذاب سمجھنا چاہیے، اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی تھی تو گھبرا جاتے تھے. اکلپس ہوتا تھا، جب سولار اکلپس، لونار اکلپس ہوتا تھا تو اب گھبرا جاتے تھے اور لمبی نمازیں پڑھتے تھے. آپ نے دیکھا جو صلاۃ کسوف ہوتی ہے وہ کتنی لمبی نماز ہوتی ہے. تو یہ جب ہو رہا ہوتا ہے، اکلپس جب ہوتا ہے تب اللہ کا عذاب ہوتا ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو رہے ہوتے تھے اس وقت. کیونکہ پہلے کی قوموں پر ایسا ہی عذاب آیا تھا. پہلے آپ جب ہم پڑھتے ہیں پیغمبروں کے قصے پڑھتے ہیں تو کیسے ہود علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو کس طرح سے ہوائیں چلیں، ٹھنڈی ہوائیں، اور کیسے وہ ٹکرا ٹکرا کے مرے. تو یہ سب اللہ کے عذاب ہوتے ہیں. تو جب ایسی ہوا چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے تھے اور گھبرا جاتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ایسے واقعات پیش آئیں تو یہ سوچیں کہ اس میں عبرت ہے، اس سے عبرت حاصل کریں اور اس سے خوف کریں، اللہ سے ڈریں. پھر آخرت کو یاد کرتے رہنا، آخرت کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے کہ ہر بات کا حساب دینا ہے. یہاں تک کہ ایک ایک نعمت جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے اللہ کو. پانی ویسٹ نہیں کرنا، الیکٹریسٹی ویسٹ نہیں کرنا، کوئی بھی ریسورسز کو ویسٹ، کھانا ویسٹ نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا. کسی کا دل دکھانا، ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ جو تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا. تو ان سب چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے آپ کو جا کے حساب دینا ہے. تو ہر چیز جو مومن ہوتا ہے اس کی ہر چیز آخرت اورینٹڈ ہوتی ہے، یعنی وہ اپنا ہر کام یہ سوچ کے کرتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. پھر اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. لاسٹ پوائنٹ ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. فالتو بیٹھے ہیں، لائن میں لگے ہیں، کہیں بھی کھڑے ہیں، دیر ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. مومن کا کوئی بھی ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا ہے. کبھی بھی ذکر تو ایسی چیز ہے نا، زبان سے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ بھی پڑھتے رہنا چاہیے لیکن ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے. always keep your tongue moist with the ذکر of اللہ. ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے. اور پھر دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کو نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ایک ایک نعمت سوچ سوچ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ کیا میں نے اس نعمت کا کبھی شکر ادا کیا اللہ سے. کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم
ہم انکانشیسلی ہمیں اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا اور ہم اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا ہوتا. تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تب بھی ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. دعا کرتے رہنا، دعا کرنے سے بھی ہم اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ دعا وہی انسان کرتا ہے جسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے. تو دعا بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے. اور یہ ہم اس کے لیے ہمیں نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. ہم ہر وقت اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. اب ہم جو آیتیں پڑھیں گے ان میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے مدینہ آئے یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، ظاہر پر معاملہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ کس کے دل میں کیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے، مکہ میں یہ تھا کہ ہر ایک سچا تھا. یعنی اگر اسلام لایا تو کہا زبان سے کہ ہاں لائے اسلام، اور ان سے کہا گیا کہ تم ایک بار کہہ دو کہ یہ جو لات عزیٰ ہیں یہ بھی رب ہیں، تو وہ نہیں کہتے تھے. اپنی جان دے دیتے تھے لیکن نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ سچے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین مشہور تھے. لیکن جب آپ مدینہ آئے تو مدینہ میں یہود تھے، پھر منافق تھے، منافقین جن کے دل میں کچھ اور تھا، زبان پہ جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے. اور یہ یہودی بھی اس طرح سے چالیں چلتے تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایک کے بارے میں بتایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے پاس آ کے بیٹھ رہے ہیں ان کے دل میں یہ ہے اور یہ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں. تو اب ہم جو آیتیں پڑھیں گے ان میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے مدینہ آئے یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، ظاہر پر معاملہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ کس کے دل میں کیا ہے. آپ غیب کا علم تو نہیں جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کھول کھول کر بتا دی کہ ان کے اندر کیا ہے، تاکہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد مایوس نہ ہو جائیں کہ اتنی ہسٹری بتانے کے باوجود یہ پتھر دل ہیں، نہیں مان رہے. اور دیکھیں آپ ابھی بھی یہ پتھر دل تھے. اتنا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، ان کی ہسٹری بتائی، سب کچھ بتایا، اس کے بعد بھی اسلام نہیں لائے. بہت کم ایسے یہود تھے جو اسلام لائے تھے، ورنہ یہ جو ہے اسلام نہیں لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بتاتے تھے ان کے اندر کے حالات کہ یہ کیسے سوچتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، تو آپ جس سے کہ آپ مایوس نہ ہوں. پھر ان آیتوں میں ہمیں بھی خود کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی اندر سے انہی کی طرح تو نہیں. قرآن ایک مرر ہے جو ہم کو ہمارے اندر کا عکس یعنی امیج دکھاتا ہے. جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے اچھا ہمارے اندر یہ خرابی ہے، ہمارے اندر یہ خرابی نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. ہمارا دل سخت نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن جو ہے ایک مرر کی طرح کام کرتا ہے. وہ ہمیں بتاتا جاتا ہے کہ دیکھو یہ غلط چیزیں ہیں، اپنے اندر سے نکال دو. تو ہمیں بھی ان آیتوں سے چیک کرنا ہے کہ کیا یہود کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ہمارے اندر تو نہیں، کیا منافقین کے اندر جو باتیں تھیں وہ ہمارے اندر تو نہیں. مدینے میں یہود کے دو گروپس تھے. ایک تو ان کے علماء یعنی اسکالرز تھے جو تورات جانتے تھے، اور دوسرے جو تورات کو نہیں جانتے تھے، بس اپنی ڈیزائرز کو دین بنا رکھا تھا. جو ان کے علماء کہہ دیتے تھے ان پر یقین کر لیتے تھے کہ یہی دین ہے. جیسے دو گروپس بنے ہوئے تھے، جیسے ابھی بھی دیکھیں آپ ہمارے ہاں بھی دو گروپس ہیں مسلمانوں میں بھی. ایک علماء کا گروپ ہے جو دین جانتا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو دین جاننا ضروری نہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے. آپ نے بہت سارے لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ قرآن پڑھنا پڑھانا یہ تو مولویوں کا کام ہے. تو صرف مولویوں کو تو نہیں جانا ہے نا جنت میں، کہ صرف انہی کو جنت میں جانا ہے، انہوں نے سب کا وہ لے رکھا ہے کہ بس انہی کو پڑھنا ہے. ایسا تو نہیں ہے. قرآن تو ہر ایک کے لیے ہے. اور اگر ہم قرآن کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہم اپنے لیے قرآن پڑھتے ہیں. اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں جو ٹیسٹ ملا ہے اس کو ہم اچھے سے دیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. تو قرآن تو ہر ایک کے لیے ہے. لیکن
ان کے ہاں کیا تھا، دو گروپس بنے ہوئے تھے. ایک اسکالرس کا گروپ تھا جو وہ کہہ دیتے تھے وہ یہ سن لیتے تھے، جو ان کی جو پبلک تھی وہ بس ان کو سن لیتی تھی، خود تورات نہیں پڑھتے تھے. اور پھر دین کیا تھا، دین کیا ہوتا ہے، دین یعنی وے آف لائف، اب کس طرح سے جی رہے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتے تھے، جب انہوں نے تورات نہیں پڑھی ہوئی تھی تو جو مرضی آئے وہ کرتے تھے. پھر بالکل ایسے ہی آج، جیسے آج مسلمانوں میں ایک گروپ ہے جو قرآن جانتا ہے اور دوسرا گروپ ہے جو دنیا کی ہر کتاب سمجھتا ہے لیکن قرآن سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. اب دیکھیں، اگر آپ نے اپنی مدر ٹنگ کے علاوہ ایک لینگویج بھی اور سیکھی ہے تو آپ کو کتنا بڑا حساب دینا ہوگا اللہ کے ہاں کہ آپ جب ایک دوسری لینگویج سیکھ سکتے تھے تو کیا آپ عربک نہیں سیکھ سکتے تھے، آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے؟ جب آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ نے اتنی ڈگریز ہیں آپ کے پاس، اتنی کتابیں آپ پڑھ چکے ہیں، تو ایک قرآن، صرف ایک ہی قرآن ہے، آپ وہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کا بھی حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو ابھی آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، دنیا کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں لیکن قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امی کہا، یعنی جاہل، جسے اپنی کتاب کا علم نہیں. قرآن نے ایسے لوگوں کو جاہل کہا ہے جو دنیا کا ہر علم رکھتے ہوں اور جنہیں اپنی کتاب قرآن نہیں پتہ. تو ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں جنہیں اپنی ہی خود کی قرآن جو ہے، قرآن جس پہ انہیں چلنا ہے، وہ انہیں نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں امی کہا ہے. امی یعنی ہوتا ہے جاہل، جو صرف ماں نے جو سکھایا ہے بس اس کو وہ پتہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتہ. مدینے میں یہ یہود سب سے کہتے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. ان کو پتا تھا نا کہ آخری رسول آئیں گے، اسی لیے تو یہ مدینے میں آ کر بسے تھے. اور جب اوس اور خزرج سے، جب جو عرب قبائل تھے ان سے لڑائیاں ہوتی تھیں، تب یہ کہتے تھے کہ آنے دو ہمارے پیغامبر کو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے. اسی وجہ سے تو اوس اور خزرج کے لوگ پہلے سے جانتے تھے کہ ہاں ایک پیغامبر آنے والا ہے. اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو وہ اسی لیے پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے انہی کی وجہ سے. لیکن جب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ رسول تو ہیں لیکن عربوں میں ہیں. اس طرح سے ان کو گول مول جواب دیتے تھے سب کو، عربوں کے لیے ہیں، یہ ہمارے وہ رسول نہیں ہیں. کیونکہ کیا ہوا تھا، ان کو امید تھی کہ ہماری نسل سے کوئی پیدا ہوگا، بنی اسرائیل سے ہی ہوگا، یہود میں سے ہی ہوگا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے پیدا ہوا ہے، عرب ہیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. مدینے میں یہ یہود سب سے کہتے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، جو بھی اس کا ساتھ دے گا وہی کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ انہوں نے پہلے سے مشہور کر رکھا تھا. اس لیے جب مدینے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ پیغامبر ہیں، تو سب فوراً مسلم ہو گئے. اب یہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہ یہود بھی مسلمان ہو جائیں. سارے جو مسلمان ہو گئے تھے مدینے کے لوگ، وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہود بھی مسلمان ہو جائیں گے کیونکہ یہی پیغامبر ہیں. لیکن جب یہود نے دیکھا کہ یہ ہماری قوم بنی اسرائیل سے نہیں، بنی اسماعیل سے آئے ہیں، عرب ہیں، تو ضد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور باقی دوسرے لوگوں کو بھی کنفیوز کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ان کی ہسٹری یاد دلا کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. پھر جو مدینے کے نئے مسلمان تھے، جو ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیں گے، انہیں سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو سمجھایا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور باقی مسلمانوں کو بھی، کہ کیا تم ان لوگوں سے امید رکھتے ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، جبکہ یہ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کا کلام سننے کے بعد، اس کو سمجھنے جاننے کے بعد بھی اپنی مرضی کے مطابق چینج کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام میں چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تورات میں بہت سارے چینجز کر دیے تھے. کہیں سینٹنس چینج کر دیے تھے، کہیں میننگ چینج کر دیے تھے، پیغامبروں کے جو قصے تھے انہیں بھی ٹویسٹ کر دیا تھا. ان کو اس کا خوف بھی نہیں تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، کیونکہ بائبل میں انہوں نے بہت سارے چینجز کر دیے ہیں. تورات، انجیل، یہ جو ہے اب یہ اوریجنل بکس نہیں رہ گئی ہیں، اس میں
انہوں نے بہت سارے اپنے حساب سے جو ان کے حساب کا تھا اس کو تو ایز اٹ از رہنے دیا، اور جس سے ان کی دنیا کا نقصان ہو رہا تھا وہ چیز چینج کر دی انہوں نے. جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے قرآن میں، تورات انجیل میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آخری پیغمبر ہوں گے، اور جو جو چیزیں بتائی گئی تھیں وہ سب موجود ہیں. لیکن اور دوسری چیزیں بھی، ہر چیز موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنے حساب سے ان کو چینج کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے کلام اللہ کے کلام میں تک چینج کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اتنے سخت لوگ ہیں. یہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم بھی مسلم ہیں، تمہاری طرح ہیں. لیکن جب آپس میں ملتے تھے، ابھی جب یہود اور منافقین کی بات ہو رہی ہے، کہ جب یہ آپس میں ملتے تھے تو ان کے علماء کہتے تھے کہ تم لوگ مسلمانوں کو جا کر یہ مت بتانا کہ ہماری کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب موجود ہے، کہ وہی آخری پیغمبر ہیں. جو یہود تھے جب وہ آپس میں ملتے تھے تو ان کے جو علماء ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی لکھا ہے نا ہماری کتاب میں، وہ جا کے بتانا مت سب کو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بتا دیں گے کہ انہیں سب پتہ تھا اور ہم سے جھگڑیں گے. یعنی انہیں تو احساس تھا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے، تو یہ کیا کہتے تھے آپس میں کہ ان لوگوں کو مت بتانا ورنہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سے جا کے جھگڑیں گے. یہ سب جو آگے کی آیتیں آنے والی ہیں اس کا ایکسپلینیشن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے جو بھی یہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہی باتیں جو یہ آپس میں کر رہے تھے، مدینہ میں جو ایک دوسرے سے کرتے تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر کے ان کی ساری چیزیں کھول دیں کہ یہ دیکھو ایسے ایسے باتیں کر رہے ہیں. مسلمانوں کو سب ان کے بارے میں بتا دیا. یعنی جو بھی یہ چھپ کر بات کر رہے ہیں یا جو کچھ انہوں نے اپنی کتاب میں چینجز کیے ہیں، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں. ابھی تک تو ان کی ہسٹری یاد دلائی جا رہی تھی، لیکن اب جو ہم آگے کی جو آیتیں پڑھیں گے وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو یہ اس وقت چھپ کر آپس میں کرتے تھے. قرآن میں ان کی ساری باتیں کھولی جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ اب قرآن میں یہ نازل ہوا. مطلب یہ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ قرآن میں نازل ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ قرآن آیا ہے اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرما رہے تھے، جو خود اتنا بڑا پروف تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم کہ یہ لوگ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اس کو ہی سن کر ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا کہ ہاں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا قصہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ان کو کچھ بتایا تو وہ ایمان لے آئے. تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے اور مان لیتے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے. ورنہ ہم جو چھپ کر باتیں کر رہے ہیں وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں قرآن میں؟ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن یہ اس کے بعد بھی نہیں ماننے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہیں مان لینا چاہیے تھا. رسول یعنی میسنجر، میسج کنوے کرنے والے، یعنی اللہ کے میسج کو کنوے کر رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود میں سے کچھ امی ہیں، یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے تورات نہیں پڑھی، وہ صرف اپنی ڈیزائرز اور ازمپشنز پر چلتے ہیں، یعنی جو مرضی ہوتی ہے وہ کام کرتے ہیں. یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے. پھر ان کی اور خرابیاں بھی بتائی گئیں کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی تورات میں اپنی مرضی کے حساب سے ایڈیشنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. یہ بھی بہت بڑا گناہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں. یعنی غلط فتووں کی طرف اشارہ ہے کہ غلط فتوے دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے. دنیا کے تھوڑے سے پیسوں کے لیے دین کو بیچ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے. یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ جو آگے کی ساری آیتیں آ رہی ہیں اس کا بریف ایکسپلینیشن ہے یہ. جب انہیں یہ سب غلط کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے اور جب جہنم سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. جب ان کو ڈرایا گیا کہ یہ سب کام مت کرو تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اگر جہنم میں بھی گئے تو بس تھوڑے دن رہیں گے، پھر تو فائنلی جنت ہے. آج کے مسلمان بھی یہی سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو
کیا اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے نا. بنی اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، اور اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو تھوڑے دن جائیں گے، اس کے بعد تو فائنلی ہمیں جنت میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی غلط کام کرے گا اس کے لیے جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. لیکن جو ایمان لے آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانیں گے، اچھے کام کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. انہی باتوں کو آگے کی آیتوں میں بتایا جا رہا ہے. اگر ہم یہ سب سمجھ لیں گے اچھی طرح سے تو جو آگے کی جتنی بھی آیتیں آئیں گی ہمیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ.